کل جو جڑا والا میں ہوا ہماری مسیح برادری پر جرگے کے اوپر ان کی انجیل جلائی گئی، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے کلام پاک کو، قرآن مجید کی جو حرمتی کی، اس کی بہت بڑی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن سامعین نے کہا ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی مذمت جلانے والے کی کرنی چاہیے، اسی پکڑنا چاہیے، واقعی قرار سزا دینی چاہیے۔ اگر جو اس میں ہو سکتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے کسی اور نے شرارت کی ہو سکتا ہے کسی ملک نے شرارت کروائی ہو تاکہ پاکستان میں عیسائی اور مسلمان آپس میں، ایسا نہیں ہے کہ بجائے ان کو پکڑنے کے کہ مسلمان جا کے دوسرے جو اقلیت میں ان کا گھر جلا دے، ان کے انجیل جلا دے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمانوں کو قرآن سمجھایا نہیں جاتا، ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ایک مولوی کہہ بھی رہا تھا یہ ترجمہ پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، ہم نے توراۃ اور انجیل کو نازل کیا۔ یعلم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، عیسیٰ کو ہم نے حکمت اور توراۃ اور انجیل دی۔ وقفینا علی آثار بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ انجیل فیہ اللہ کا ھدی و نورا، ہم نے اسے انجیل دی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پھر کہا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، آگے پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کوئی شے نہیں حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ آپ جب تک قرآن اور توریت اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے۔ اس لیے تیسری آیت میں فرمایا اللہ اکبر وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ توریت والانجیل والقرآن تینوں کتابوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ یہ میں نے اس لیے کہ یہ انجیل آسمانی کتاب ہے، ہمارے اوپر اس پر ایمان اور احترام ایسے ہی واجب ہے جیسے قرآن پر ہے۔ چاہے جائے کہ اس میں کچھ بدل دیتے ہیں لوگ، لیکن نام تو انجیل ہے، کتاب تو ہے، نسبت تو اللہ سے ہے۔ اب یہ کیا اس کو بھی جلا دیا جائے؟ توجہ، ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے خلاف اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ خود قرآن سورہ صحف میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاۃ۔ یہ حضرت خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں رسول بن کے آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی، اور مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں عیسیٰ ابن مریم ایک رسول کے بشارت دے رہا ہوں۔ مسلمانوں شرم آنی چاہیے، تمہیں قرآن نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ خود ہمارے نبی کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی بشارت کے لیے آئے، چاہے جائے کہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو اذیت دی جائے، چاہے جائے کہ ان کے وہ بیچارے، جتنا میرا مطالعہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، جتنا مسلمانوں کو دوسروں نے اذیت دی ہے اتنا عیسائیوں نے نہیں دی۔ بالکل تاریخ میں عیسائی ہمیشہ مسلمانوں کے وفادار رہے ہیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کی قدر دی ہے، حتیٰ کہ مباہلہ میں جب رسول اللہ آئے تو عیسائیوں کے سامنے انہوں نے احترام کیا ہمارے نبی کا۔ یہ کیسا کلمہ گو ہے؟ اسی عیسائی کے ماننے والے، اس نبی کو ماننے والوں کو یہ کھلی دہشت گردی، یہ انتہا پسندی، یہی ہوگا مسلمانوں اگر بل پاس ہوا، یہی ہوگا۔ ان کو تو چھٹی مل جائے گی، یہ چاہے جائے کسی کا گھر جلا دے، مذہبی پرچہ کرا دو، کسی کی تو گھر بارگاہ کو آگ لگا دو، پرچہ۔ یہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بل کو کنٹرول کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کو جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرے اور ان کو عزت دے۔ وہ ہمیشہ ویسے بھی وہ ہمارے ملک میں خدمت گزاران ہیں، اور انہیں ان کو ایسی سزا نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے گھر گھر آ کے خدمت کرتے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد